بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ہاں جنسی زیادتی کیس منظر عام پر آنے کے بعد مجرم کی گرفت ہو نہ ہو، متاثرہ لڑکی کا تماشا ضرور بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے زیادتی پر زیادتی ہونے کے باوجود متاثرہ لڑکیاں زبان نہیں کھولتی، یا پھر گھر والے اپنی عزت اور نیک نامی کا واسطہ دے کر خاموش کرا دیتے ہیں۔ اس طرح تو وہ پھر جیتے جی مر جاتی ہیں، یا پھر واقعی کچھ تو اپنی جان ہی لے لیتی ہیں، یعنی سوسائڈ کر لیتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ گزشتہ دنوں بہاولپور میں پیش آیا۔ کسی شخص نے بچی کے ساتھ زیادتی کی، بچی کی چیخو پکار پر لوگ جمع ہونے لگے تو مجرم فرار ہو گیا۔ بچی کے والدین کو خبر ہوئی تو وہ سسٹم سے ناواقفیت کی وجہ سے قریبی چوکی پر رپورٹ درج کرانے پہنچ گئے۔ چوکی والوں نے تھانے بھیجا، وہ پریشان حال بیٹی کو لے کر تھانے پہنچے۔ تھانے والوں نے طرح طرح کے سوالات کے بعد درخواست دے کر چوکی جمع کرانے بھیج دیا۔ چوکی والوں نے 2 دن بعد بڑے افسر کے آنے کے بعد معاملے پر بات کرنے کو کہا کہ پھر فری کینڈ سے بات کریں گے۔ بچی باپ کو در در کی ٹھوکریں کھاتا دیکھتی رہی اور شاید دل ہی دل میں خود کو کوستی رہی کہ آج میری وجہ سے میرے باپ کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ رات کو جب سب مایوسی، بے بسی اور دکھ کی حالت میں گھر پہنچے تو بیٹی نے باپ سے آخری الفاظ یہ کہے، ابا آپ کل سر اٹھا کر جیو گے، اور پھر واش روم جا کر جراثیم کا سپرے پی کر خودکشی کر لی۔ ناظرین، من حیث القوم ہم ایسی تمام بہنوں اور بیٹیوں کے مجرم ہیں۔ اگر ابھی بھی ہم ریپسٹ پر شرعی حد کا مطالبہ نہیں کرتے، اور پھر یہ کہ مجرم کو سزا ملے یا نہ ملے، ہم متاثرہ بچی اور اس کے گھر والوں کا تماشا ضرور بنا دیتے ہیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسی بچیوں کو قبول نہیں کرتا۔ سب سے پہلا جملہ یہی استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں کی عزت لوٹ لی گئی۔ کیوں؟ آخر کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ جس کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو گئی وہ بے عزت کیسے؟ ناقابل عزت، قابل حقارت، معاشرے کی لعنت، اللہ کے غضب اور سخت سزا کے حقدار تو صرف اور صرف وہ درندے ہیں جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، جہاں ایک طرف ایسے واقعات میں ہمیں متاثرہ خاندان کی دلجوئی اور بھرپور ان کی عزت و احترام کا خیال رکھنا چاہیے، وہاں دوسری طرف سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی کڑی نظر رکھیں۔ ہر طرف یکے بعد دیگرے ایسے کئی واقعات رپورٹ ہونے کے بعد عوام تو شدید غم و غصے میں مبتلا ہے، مگر ہمارا میڈیا پھر بھی بے شرمی، بے حیائی پھیلانے سے نہیں رکتا۔ کبھی کوئی ایکٹر شادی شدہ ہونے کے باوجود بڑی ڈھٹائی اور فخر سے اپنے کئی عورتوں کے ساتھ ریلیشنز اور افیئرز کی داستانیں پبلکلی سنا رہا ہے، تو کوئی واش روم میں باتھ سوٹ پہن کر فوٹو شوٹ کراتی نظر آتی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہو رہا ہے۔ ناظرین، کیا یہ ذہنی طور پر بیمار لوگوں کو مزید زیادتیوں پر ابھارنا نہیں ہے؟ کیا ایسے منافق میڈیا کو لگام دینا ضروری نہیں ہے؟ جہاں ہم سب مل کر حکومت سے ملزم پر شرعی حد نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہینگ دا ریپسٹ پبلکلی، وہیں ہمیں خود کو ایسے تمام چینلز کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، یعنی ہمیں خود کو ان چینل سے دور رکھنا ہوگا۔ ہم کیوں انہیں ویوز دیتے ہیں؟ ہم انہیں کیوں واچ کرتے ہیں؟ اور پھر ہمیں یہ ٹرینڈ چلانا ہوگا کہ پیمرا بھی
ایسے چینلز کا بائیکاٹ کرے، ایسے چینلز کو بین کرے، پیمرا پر بھرپور پریشر ڈالیں کہ وہ اسلامی ملک میں شیطانوں کی حرکات پر ایکشن لے تاکہ مجرم اور جرم دونوں اکٹھے دفن ہوں۔ ہمارے ہاں پولیٹیشنز کیا کہتے ہیں کہ مجرم کو پھانسی دینے کی نہیں، جرم کو پھانسی دینے کی بات کریں، جرم کو ختم کرنے کی بات کریں۔ اس وقت ضرورت جرم کو ختم کرنے کی ہے، مجرم کو ختم کرنے کی نہیں، مجرم کو قتل کرنے کی نہیں۔ تو پھر تو واقعی ہمیں جرم کو ختم کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کون ہے، جرم آخر کہاں کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ کیا واقعی ہم سننے کو تیار ہیں؟ تو آئیں سنیں کہ جرم تو ہمارے گھروں، بازاروں، ماڈرن سکولوں، کالجوں میں ولگیرٹی پھیلانا ہے۔ میڈیا کے ذریعے ہمیں شیطان کا غلام بنایا جا رہا ہے، شہوت کا مریض بنا کر شہوت پوری کرنے سے روکا جاتا ہے۔ کیا اسے جرم کو ختم کرنا کہتے ہیں؟ کیا اسے جرم کو روکنا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ مجرم کے ساتھ ساتھ جرم پیدا کرنے والے، بے حیائی پھیلانے والے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اصل مجرم کون ہیں؟ یہی بے حیائی فحاشی پھیلانے والے، یہی ہمارا منافق میڈیا۔ ایک طرف ریپ بڑھتے جا رہے ہیں، نیا نیا کیس سامنے آ رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کرب کی داستان، دکھ کی داستان، مگر میڈیا ہے کہ بے حیائی دکھانے سے، ولگیرٹی پھیلانے سے رکتا ہی نہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک ان کے بھی منظرنامے سامنے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے وہاں کسی کی عزت سلامت نہیں رہتی۔ ضرورت ہے کہ مجرم کے ساتھ ساتھ مجرم بنانے والے بھی برابر کے سزا یافتہ ہوں، برابر کی سزا ملے، کیونکہ برابر کے گناہ گار ہیں۔ دونوں کا تعاقب ضروری ہے، دونوں پر کنٹرول ضروری ہے۔ السلام علیکم۔